الحمد لله الذي أمر بالاقتداء بسيد الأبرار ونهانا عن التشبه بالمشركين والكفار. نحمده ونشكره على ما أولانا من النعم وصرف عنا من النقم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم 5 أعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن: إذا ظهرت الفاحشة في قوم قط ما ظهرت الفاحشة في قوم قط فعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه والطبراني، وفي إسناده شيء من الضعف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ دنیا ہے، دار العمل ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا نظام قائم ہونے والا ہے وہ دار الجزا ہے۔ یہاں بندہ جو کچھ کرتا ہے خیر یا شر، اس کا بدلہ پورا اس کو یہاں نہیں ملتا۔ خیر اور بھلائی کا بدلہ اور اس کی جزا یہاں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں۔ اسی طریقے سے شر اور برائی، اس کی پوری سزا اس کو یہاں نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ہاں، خیر اور بھلائی کے کام کیے تو اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ کو یہاں ملیں گے، لیکن اس کا پورا بدلہ یہاں نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوسرا نظام قائم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کا حساب لیں گے، تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خیر اور بھلائی کے کاموں کی پوری جزا عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اگر شر اور برائی کی ہے تو اس کی پوری سزا وہاں ملے گی، یہاں اس کی پوری سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ دار الجزا اور سزا نہیں۔ لیکن کچھ خیر اور بھلائی کے کام ایسے ہیں اور کچھ شر اور برائی کے کام ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ وہاں تو ملے گا، لیکن بدلے کی کچھ نہ کچھ شکل یہاں بھی اس کو ملتی ہے۔ اچھے اور بھلے کام بھی کچھ اس طرح کے ہیں اور غلط اور برے کام بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ان کی پوری جزا و سزا تو وہاں ملے گی، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا اور اس کی سزا کسی نہ کسی درجے میں دے دیتے ہیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے
اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 امور کا تذکرہ کیا ہے، 5 بڑے بڑے گناہ، 5 بڑے بڑے گناہ جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اور ماننے والیوں کو بچنے اور دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور نہ بچنے کی شکل میں شدید عذاب کی وعید سنائی اسی دنیا میں ان گناہوں کے ارتکاب پر اور ان سے نہ بچنے کی صورت میں شدید وعید، شدید سزا کی، شدید عذاب کی وعید سنائی، اور اس گناہ کی، اس غلط اور برے کام کی جو سزا ہوگی وہ تو وہاں ملے گی۔ چنانچہ ان 5 بڑے گناہوں میں سے جو انسان کو کی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہوتی ہے، ان میں سے پہلا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر، کسی معاشرے میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اور اس کا عام رواج ہو جاتا ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے اور اس کا عام رواج ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے جس کا لوگوں کو تصور بھی نہیں تھا۔ پہلے لوگوں میں وہ بیماریاں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسی وبائی بیماریاں اور ایسے خطرناک قسم کی بیماریاں ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ الفاحشہ، فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین کہتے ہیں فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ اجنبی مرد و عورت جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہیں، اجنبی مرد و عورت جو آپس میں میاں بیوی نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں، اپنے جذبات کو تسکین دیں، جس کو ہماری زبان میں زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مقدمات زنا ہے، ایک تو زنا ہے، بے حیائی اور بہت بڑی برائی، اور کچھ مقدمات زنا ہیں جو انسان کو زنا میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، جیسے ایسی عورتوں سے باتیں کرنا، ایسی عورتوں کو دیکھنا جن کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں، جن سے باتیں کرنا شرعاً جائز نہیں، جن کی باتیں سننا شرعاً جائز نہیں، جن کو پکڑنا، چھونا، جن سے بوس و کنار ہونا، جن کو گلے لگانا جائز نہیں، یہ سب فاحشہ ہے، یہ سب فاحشہ جو کہا گیا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم، یہ بھی فاحشہ ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں، فاحشہ ہے۔ ایسی عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کا ایسے مردوں سے بات کرنا کہ شرعاً جس سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ایسی عورتوں کو پکڑنا اور چھونا، بوس و کنار ہونا، اور عورتوں کا ایسے مردوں کے ساتھ بوس و کنار ہونا جس کی شرعی اجازت نہیں، یہ فاحشہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیماری اور وہ کیا ہے؟ مردوں کا مردوں کے ساتھ ملنا، مردوں کا مردوں کے ساتھ ملنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر سخت ترین عذاب آیا۔ کیسا عذاب آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ان کی بستیوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اتنا سخت عذاب نازل ہوا، کس کی وجہ سے؟ اس غلط اور برے کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے عورت کے ساتھ خواہش پوری کرنا، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، مرد عورت سے ناجائز اور غلط طریقے پر بغیر نکاح کے اپنی خواہش پوری کرے، یہ فاحشہ ہے، یہ فاحشہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس قسم کی بے حیائیاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی
اور لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر قسم قسم کی بیماریاں، قسم قسم کی وبائیں اور قسم قسم کی بلائیں مسلط کر دی جائیں گی، جو پہلے جو بیماریاں، جو بلائیں، جو وبائیں پہلے نہیں آیا کرتی تھی۔ ابھی کل آپ نے سنا، کل کون سا دن تھا؟ یوم الحب، استغفر اللہ۔ یوم الحب یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے اظہار محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے اظہار محبت کرو، اپنی بیوی سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو۔ محبت کرنا عیب نہیں ہے، محبت کرنا عیب نہیں ہے، لیکن کل جو دن منایا گیا ہے، کیا اس میں اللہ سے اظہار محبت کیا گیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا دم بھرا گیا ہے؟ اپنے ماں باپ سے اظہار محبت کیا گیا ہے اور ان کو پھول کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اظہار محبت کے نہیں، بدماشی کی گئی۔ یوم الحب، اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کون سا ڈائن ہے، ویلنٹائن ڈے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب شدید کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اور کتے اور بندر کریں تو کریں، امت محمد کا ایک بڑا طبقہ اس میں مبتلا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے رنج و غم اور ملال کی بات ہے۔ جن کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، خیر امت اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو اور اس قسم کی بے حیائی امور میں شرکت کرے۔ ایڈز کتنی خطرناک بیماری ہے، ایڈز کتنی خطرناک بیماری ہے، وہ اسی بے حیائی اور بے غیرتی کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مردوں اور ایسی عورتوں میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں، ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں۔ اس گناہ کی، اس بدکاری کی جو سزا آگے والی زندگی میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں دیکھیے کس کس طریقے کے عذاب، کس کس طریقے کی بیماریاں اور خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کی وجہ سے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ صحیح طریقے پر شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق پوری دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، تو اس کا جو عذاب اور اس کی جو سزا آنے والی زندگی میں ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور بہت سی احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن دنیا میں اس بڑے گناہ کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ ما منع قوم الزکاة، ما منع قوم الزکاة الا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول رک جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ چرند پرند نہ ہوں، یہ بے زبان کے جانور نہ ہوں، یہ کیڑے مکوڑے نہ ہوں، تو اس مخلوق کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس گناہ کے ساتھ اگر بارش ہو رہی ہے، پیداوار ہو رہی ہے، تو یہ ان بے زبان کے جو جانور اور پرندے ہیں ان کی برکت سے ہو رہی ہے، ان کی برکت سے ہو رہی ہے۔ اور اگر بارش ہوتی بھی ہے، یا تو بارش رک جائے گی، قحط پڑ جائے گا، اور اگر بارش ہوگی بھی تو اتنی ہوگی کہ سب برباد ہو جائے گا۔ بارش ہوگی بھی تو نافع نہیں ہوگی، ضار ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ بارش ہو رہی ہے، پورے باغ کا جو پھل تھا، اس کے جو پھول تھے وہ سب جھڑ گئے۔ بارش ہوئی، کھیتیوں کی کھیتیاں تباہ ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کھیتی بالکل لہلہا رہی ہے،
اور موٹے موٹے دانے اس میں پڑ رہے ہیں، لیکن بارش ہو گئی، جس کو ہم نے رحمت سمجھا تھا وہ عذاب بن گئی۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آدمی شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تیسرا گناہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بخس قوم المکیال والمیزان، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، جیسا کہ آج عام رواج ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور کوتاہی اور کمی کوتاہی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ لینے والا جب اپنا حق وصول کر رہا ہے تو ایک ایک پائی گن کر کے پوری ڈنڈی اور پیمانے کے ساتھ وصول کر رہا ہے، لیکن جب لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے، آج اور کل پر اس کو ٹرخاتا ہے، بلکہ وہ کھا جاتا ہے، اس کے حق کھا جاتا ہے۔ اس پر جو وعید اور عذاب آخرت میں آیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ بیماری خاص طور پر پائی جاتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاں یہ کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہاری عبادت و بندگی کا اور کوئی حقدار نہیں ہے، وہیں یہ بھی کہا اوفوا المکیال والمیزان، اوفوا المکیال والمیزان، جب کوئی چیز تولو دینے کے لیے تو برابر برابر تولو، کوئی چیز ناپو دوسرے کو دینے کے لیے تو برابر برابر ناپو، اہل حقوق کے حقوق پورے ادا کرو، اس میں کمی کوتاہی مت کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ تو ویل کہا گیا، ویل للمطففین، ویل للمطففین، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جہنم کے اندر جو درکات اور گھاٹیاں ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، جیسے جنت کے اندر درجات ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، اور سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، اسی طریقے سے جہنم کے اندر درکات اور گھاٹیاں ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، اور ان میں سب سے خطرناک جو گھاٹی ہے اس کا نام ویل ہے، غی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، بہت بڑا عذاب ہے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنے والوں کے لیے، حقوق کی ادائیگی میں کم کوتاہی کرنے والوں کے لیے، ناپ اور تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ گناہ عام ہو جائے گا اور لوگ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو 3 طرح سے دنیا میں ان پر عذاب مسلط ہوگا۔ اخذوا بالسنین، اخذوا بالسنین، مبتلا قحط کر دیے جائیں گے، اور قحط کا مطلب یہی نہیں ہے کہ چیزیں موجود نہ ہوں، نہیں، قحط کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہماری پہنچ سے باہر، اتنی مہنگی ہیں یا اتنی دور ہیں، اتنی مہنگی ہیں یا اتنی دور ہیں کہ ہماری ضرورت ہے لیکن ہماری پہنچ سے باہر، یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے۔ وشدت المعونہ، وشدت المعونہ، زندگی دشوار ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دشوار کر دیں گے۔ آج ہم سب کی زندگی دشوار ہے، آج ہم سب کی زندگی دشوار ہے، آج ہم جتنا کما رہے ہیں ہمارے باپ دادا نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن جتنا ہم اپنی زندگی کی لائن سے، اپنی ضروریات کی لائن سے پریشان ہیں، وہ پریشانی بھی ہمارے باپ دادا نے اپنے خواب میں نہیں دیکھی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، کہتے غربت ہے غربت ہے غربت ہے، آج کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ملے گا کہ اس کے پیٹ پر پتھر بدے ہو، ملے گا کوئی؟ لیکن نبی کی تاریخ دیکھیں، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پیٹ پر 2 پتھر بدے ہوتے تھے۔ اس کو غربت کہتے ہیں، اس کو فقر و فاقہ کہتے ہیں، لیکن ان کی یہ غربت، ان کا یہ فقر و فاقہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ اضطراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟
جب ہے نہیں تو پہنیں گے کہاں سے؟ پتھر نہیں باندھیں گے تو جائیں گے کہاں؟ نہیں، ان کا یہ فقر اختیاری تھا، آتا تھا اللہ کی راہ میں چلتا کرتے تھے، آتا تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے، لاچار مجبور اور بےکس کا دکھڑا سنتے تھے، ان کے آنسو پوچھتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہو، جس کے یہاں ساقے پر فاقہ ہوتا ہو؟ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رَأَيْنَا الْهِلَالَ ثُمَّ الْهِلَالَ ثُمَّ الْهِلَالَ، ہم تین چاند دیکھ لیتے تھے، ہماری چول میں آگ نہیں جلتی تھی، اس لیے کہ کچھ پکانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ آج ان سب کے باوجود ہماری زندگی تنگ سے تنگ تر ہے کہ نہیں؟ ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں، گھر میں صوفے ہیں اور قالینیں ہیں، کنڈیشن لگا ہوا ہے، سردی کا موسم ہے تو ہیٹر ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، لیکن سکون ہے، خوشی ہے، راحت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا یہی قطر میں کہ بغیر ٹیبلٹ کھائے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی، بغیر ٹیبلٹ کھائے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی، اور پیسے اللہ نے خوب دے رکھے، سہولتیں خوب دے رکھی ہیں۔ یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ وجور السلطان علیہم، اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا، اور ان کی دولت کو، ان کی پراپرٹی کو وہ بہانے سے کیا کرے گا؟ لے لے گا۔ یہ ٹیکس، یہ ٹیکس، یہ ٹیکس، یہ ٹیکس دیتے رہیے، اپنے خون پسینے کی کمائی ناجائز اور غلط طریقے پر آپ اپنے حکمرانوں کے ہاں ٹرانسفر کرتے رہیے۔ یہ سب اللہ کا عذاب ہے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اور کس وجہ سے یہ عذاب آیا؟ حقوق کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، آج اور کل پر ٹال دیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کھا جائیں، ہڑپ کر جائیں۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ کہ جب تمہارے معاملات بجائے کتاب و سنت کی روشنی میں فیصل ہونے کے تمہارے جیسے پاگلوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے سے حل ہوں گے، فیصل ہوں گے، اور تمہاری بنائی ہوئی عدالتوں میں یہ معاملات جائیں گے اور تم لے جاؤ گے، تو پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ دشمن مسلط کریں گے، اور وہ ایسے قوانین بنائیں گے، اور ان قوانین کی روشنی میں ایسے فیصلے ہوں گے کہ تم آہ بھی نہیں کر سکو گے، اور تم مرنے کو جینے پر ترجیح دینے لگو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ ما حکم امراؤہم بغیر ما انزل اللہ الا سلط اللہ علیہم واستنقضوا بعد ما فی ایدیہم۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آج پوری امت مسلمہ اس گناہ میں مبتلا ہے، آج پوری امت مسلمہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی عدالت آپ کو نہیں ملے گی جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلے صادر کیے جاتے ہوں، جہاں رشوتیں نہ لی جاتی ہوں، جہاں جھوٹی گواہیاں نہ دی جاتی ہوں، اور جہاں اپنے لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا رواج نہ ہو، اس کا چلن نہ ہو۔ قرآن و سنت تو بالائے طاق رکھ دیا گیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہر جگہ جس ملک میں آپ دیکھیں دشمن مسلط ہے، اس کے اندر رعایا کی طرف سے خیر خواہی اور ہمدردی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور ان عدالتوں میں مقدمات جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ 10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے، 1 سال میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو 20 سال، 40 سال لگ جاتے ہیں معمولی مقدمات کے فیصل ہونے میں۔ اور یہ خود ایک عذاب ہے، یہ خود ایک عذاب ہے۔ یہ جو قوانین وضعیہ ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہے، شورا بناتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کے، اور پھر عدالتوں کا پورا نظام اس پر چلتا ہے، اور پھر آپ غلطی سے اپنا کوئی معاملہ ان کے یہاں لے کے چلے جائیں تو آپ یہی سوچتے ہوں گے کاش نہ آیا ہوتا ہے۔ جتنے کا معاملہ ہے اس کا کہیں زیادہ تو آپ کے اس معاملے کی پیروی میں اور مقدمہ لڑنے میں اور ثابت کرنے میں سب خرچ ہو جاتا ہے۔
اور پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وما عطلوا کتاب اللہ وسنت رسولہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے نواہی و زواجر سے بچنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سے امور ہیں جن کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس فکر سے آزاد ہو کر کے لوگ زندگی گزاریں گے، قطع نظر اس سے ہمارا اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، ہماری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، ہمارا یہ عمل ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا عذاب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں ٹکرا دیں گے، تم کو آپس میں ٹکرا دیں گے، بادشاہ کا دل، حکمران کا دل تم سے ٹوٹا ہوا ہوگا اور تمہارا دل بادشاہوں اور حکمرانوں سے ٹوٹا ہوا ہوگا، وہ تم کو گالیاں دیں گے اور تم ان کو گالیاں دو گے، حتیٰ کہ تم بھائی بھائی کا دل ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوگا، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے دل ٹوٹا ہوا ہوگا، ماں باپ کا اپنی اولاد سے، اولاد کا اپنی ماں باپ سے دل ٹوٹا ہوا ہوگا، پڑوسی کا پڑوسی سے دل ٹوٹا ہوا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کی پرواہ نہیں ہوگی، اس کی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کی فکر نہیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات سے ہماری زندگی دور ہوگی، اس وقت یہ صورتحال ہوگی۔ یہ جو 5 بڑے بڑے گناہ اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں اور ان گناہوں کے ارتکاب پر جو سزا، جس سزا کی وعید سنائی گئی ہے، جو سزا بتائی گئی ہے، ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھیں، یہ چیزیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی۔ آخری جو بات کہی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو چھوڑ دیں گے، نواہی و زواجر سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دیں گے۔ آج جو جہاں ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، ملک ملک سے ٹکرا رہا ہے، خاندان خاندان سے ٹکرا رہا ہے، گاؤں گاؤں سے ٹکرا رہا ہے، شہر شہر سے ٹکرا رہا ہے، فرد فرد سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سب اللہ کا عذاب ہے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اور جب تک قوم اجتماعی طور پر استغفار نہیں کرے گی، معافی نہیں مانگے گی، سچی توبہ نہیں کرے گی اور ان گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کا اہتمام نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ عذاب اس سے ہٹ نہیں سکتا، یہ عذاب اس سے اٹھ نہیں سکتا، اور یہ کراہتی ہی رہے گی، سسکیاں لیتی ہی رہے گی، بل بلاتی اور بلکتی ہی رہے گی، اور پھر اس طریقے سے دنیا سے چلی جائے گی۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی بھی ایسی بات جس میں ہمارا نفع ہو، ہماری بھلائی ہو، ہمارے لیے خیر ہو اور انہوں نے نہ بتائی ہو، ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی بات اور ایسا کام جس میں ہمارا ضرر ہو، ہمارا نقصان ہو اور ہمارے لیے برائی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی نہ کی ہو اور ہمیں اس سے بچنے کی تاکید نہ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر کریں، اپنی بیوی کی فکر کریں، بیویوں کی فکر کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر کریں، اپنے بھائی بہنوں کی فکر کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمت دے ہم اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کی فکر کریں کہ اس گناہ سے خود بھی بچیں اور سب کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ جن 5 بڑے بڑے گناہوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، خاص طور پر ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیں، اور ان گناہوں کے ارتکاب پر جو وعید ذکر کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا استحضار ہمیں نصیب فرمائیں اور اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔
اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں. جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کر کے رکھیں, جب دنیا سے لے جائیں اپنا بنا کر کے لے جائیں. ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں, اور ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنا دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.